السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر اور تجزیہ میں خوش آمدید۔ میں ثنا کیوان، پروگرام میں میرے ساتھ مزمل سوروردی صاحب۔ مزمل صاحب بہت شکریہ۔ ناظرین، سب سے پہلے بات جماعت اسلامی کے دھرنے کے حوالے سے ملک گیر احتجاج جماعت اسلامی کی جانب سے کیا جا رہا ہے آئی پی پیز کے خلاف، بجلی مہنگی اور مہنگائی کے خلاف، اور صورتحال یہ ہے کہ جگہ جگہ رکاوٹوں کے باوجود، دفعہ 144 کے باوجود جماعت اسلامی اس ٹائم ڈی چوک پہنچ چکی ہے اور وہاں سے بھی ان کی گرفتاریاں عمل میں لائی جا رہی ہیں۔ رکاوٹیں موجود ہیں، پلان بی جماعت اسلامی کے سامنے آ چکا اور 900 کے قریب گرفتاریاں ہیں جو کہ ابھی تک ہو چکی ہیں۔ اسی حوالے سے مزمل صاحب آپ ہی کا تجزیہ، حافظ نعیم الرحمان نے پہلے ہی صبح ہی کال دے دی تھی لوگ گھروں سے نکلیں اور اگر کنٹینر دیکھیں تو وہیں دھرنا دے دیں تاکہ حکومت کو ہزاروں کی تعداد میں دھرنا ملے۔ پہلی بات تو یہ آج جو جماعت اسلامی کا شو ہے یہ تحریک انصاف کے لیے ایک سبق ہے کہ احتجاج کے لیے حکومت کی اجازت کی یا عدالتوں میں ریٹ پٹیشنیں کر کے عدالتوں کے پیچھے چھپ کر احتجاج نہیں ہوتا۔ اگر آپ کی سیاسی جماعت میں دم ہے، اگر آپ احتجاج کر سکتے ہیں تو آپ احتجاج کر لیتے ہیں۔ بہت کیے تحریک انصاف نے اس طرح کے احتجاج۔ نہیں، اب میں بات اب صورتحال ہو رہا ہے کیونکہ ان کا بھی آج احتجاج تھا جو اجازت نہ ملنے کی وجہ سے انہوں نے ملتوی کر دیا، اور دوسری طرف جماعت اسلامی ہے ان کی وجہ سے پورے پنجاب میں دفعہ 144 تھی، موٹر وے پہ کنٹینرز ہیں، جی ٹی روڈ بند ہیں، جیلم کے ٹول پلازا پہ دھرنا ہے، اسلام آباد میں جگہ جگہ پلازا پہ ہے، اور زیرو پوائنٹ پہ حافظ نعیم الرحمان موجود ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان کا وہ ہے زیرو پوائنٹ پہ ہے، میٹرو بس سروس بند ہے، امیر العظیم صاحب خود موجود ہیں مری روڈ راول پنڈی پر، لیاقت بلوچ صاحب موجود ہیں، ساری قیادت موجود ہے، ہزاروں گرفتاریاں ہیں اور دھرنا ہے۔ اور امیر العظیم صاحب نے کل پروگرام میں ہمارے کہا تھا ہم کر کے دکھائیں گے دھرنا۔ انہوں نے ایک ہفتہ پہلے بھی ہمارے پروگرام میں کہا تھا کہ گرفتاریاں ہوں یا میں نے انہیں کہا تھا گرفتاریاں ہوں گی، اجازت نہیں ملے گی۔ انہوں نے کہا تھا کہ چاہے گرفتاریاں ہوں چاہے اجازت نہ ملے کچھ نہ ہو، دھرنا ہم باز نہیں آئیں گے، ہم باز نہیں آئیں گے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت یہ جماعت اسلامی کا ایک نیا جنم ہے، آپ سمجھ لیں۔ اچھا، ہم سب سمجھ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کی سیاست آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے۔ امیر جماعت اسلامی سابق سراج الحق کے جانے کے بعد سب نئی قیادت آئی ہیں، لیکن الیکشنز میں جماعت اسلامی نے اچھا پرفارم نہیں کیا، اس سے پچھلے الیکشن میں جماعت اسلامی نے اچھا پرفارم نہیں کیا۔ آہستہ آہستہ ایک رائے بن گئی کہ جماعت اسلامی کا ووٹ بینک ختم ہو گیا، اور 8 فروری کے انتخابات کے بعد شکست تسلیم کی حافظ نعیم الرحمان نے۔ پھر اس ملک میں حکومتیں گرانا اور دھرنے دینا اور مارچ کرنے میں جماعت اسلامی کی ایک ممتاز حیثیت تھی قاضی حسین احمد کے دور میں، اور وہ بھی وقت رفتہ رفتہ ختم ہو گئی منور حسن صاحب اور سراج الحق صاحب کے دور میں۔ لیکن حافظ نعیم الرحمان صاحب نے پہلے جماعت اسلامی کراچی میں روح پھونکی اور ہمیں وہاں احتجاج نظر آئے۔ اب وہ پوری جماعت اسلامی کو لے کر میں اسلام آباد پر چڑھائی کے حق میں نہیں ہوں، میں ان دھرنوں کی سیاست کے بھی حق میں نہیں ہوں، لیکن اگر ہم جماعت اسلامی دیکھیں نا، جماعت اسلامی کے بارے میں اب ایک رائے ہے، چھوٹی جماعت ہے، تحریک انصاف کی نسبت تو چھوٹی جماعت ہے، بہت چھوٹی، لیکن شو دیکھیں کتنا بڑا بہت بڑا شو پٹ کیا انہوں نے، پورا ملک جام کر دیا، کے پی سے لے کے پنجاب تک ہر شہر ہر ضلع جام کر دیا انہوں نے۔ ان کا کارکن باہر نکلا ہے، اور حافظ نعیم الرحمان، لیاقت بلوچ، امیر العظیم، یہ سب لوگ جو ماضی میں بڑے نام ہوتے تھے اب ہم انہیں احتجاجی سیاست کا بڑا نام نہیں سمجھتے۔ اچھا، پنجاب پولیس کچھ اور کلیم کر رہی ہے۔ پنجاب پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ جماعت اسلامی کا روپ دھار کر پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں اور بسز بھر کر اسلام آباد کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ یہ بھی تو دیکھیں نا، کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کہاں سے روکے؟ میں کہتا ہوں انہوں نے گرفتار کر لیے۔ جماعت اسلامی کے لوگوں کی گرفتاری 24 گھنٹے 48 گھنٹے پہلے شروع ہو گئی، کریک ڈاؤن شروع ہو گئے، اس سب کے باوجود اگر زیرو پوائنٹ پہ ہزاروں لوگ موجود ہیں تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ اگر پھر لوگ ڈی چوک پہ پہنچ گئے ہیں تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ یہ عام آدمی بھی ہو سکتے ہیں، عام آدمی بھی ہو سکتا ہے، اور جماعت اسلامی کا دیکھیں کاز بہت اچھا ہے، بجلی کے بل، آئی پی پیز۔ دیکھیں اس وقت ملک میں آئی پی پیز کے خلاف ایک نفرت اور ان کے معاہدے ختم کرنے کے حوالے سے ایک رائے بن رہی ہے کہ یہ ہماری گلے کو آ گئے اور یہ ختم ہونے چاہیے۔ اچھا، جماعت اسلامی ان آئی پی پیز کے خلاف نکلی ہے، کاز اس کی ٹھیک ہے، عام آدمی کی نبض پہ ہاتھ ہے، لیکن آپ دیکھیں اس سے پہلے ٹی ایل پی نے بھی تو دھرنا دیا ہے، اس کی اتنی ہائپ نہیں تھی، وہ ظاہر ہے فلسطین، آپ میری بات، لوگ بجلی کے بلوں پہ بہت تنگ ہیں،
اور میں سمجھتا ہوں کہ حافظ نعیم الرحمان کے بارے میں لوگوں کی ایک رائے یہ تھی کہ وہ کراچی سینٹرک ہیں، انہوں نے کراچی میں میئر کا الیکشن لڑنا تھا، صرف کراچی کی سیاست تک محدود ہو کے رہیں گے جماعت اسلامی، اور وہ پورے پاکستان کی سیاست کیسے کریں گے، اور ان کا نیشنل سٹیچر نہیں ہے، وہ تو ایک میئر کراچی بننا چاہتے تھے جو نہیں بن سکے، پھر اس کے بعد ایم این اے بھی ہار گئے، ایم پی اے جیتے، حلف نہیں لیا، اس سب کے بعد کیا وہ انہوں نے چند ماہ میں جماعت اسلامی کے اندر ایک روح پھونکی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں اس سے جماعت اسلامی کے ورکر میں بڑا مومنٹم آئے گا، ویژن ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی طاقت کو کنٹینر لگا کر نہیں روکا جا سکتا، ہم یہ پرامن تحریک رہنا انصاف چاہتے کو ہیں۔ بتائیں نا، کل ہی کہا تھا انہوں نے ایک گملہ نہیں ٹوٹے گا، حکومت اجازت دے، حکومت کو اجازت دینی چاہیے تھی، لیکن اب پریس کانفرنس جو حکومت کی آئی ہے سامنے وہ بھی بڑا حکومت کہتی ہے ہم نے ان کو لیاقت باغ کی اجازت دی تھی اور کہ وہ لیاقت باغ میں جلسہ کرنے، لیکن وہ ڈی چوک کرنا چاہتے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہ وہ ڈی چوک پہنچے، 0 پوائنٹ پہ موجود ہیں اور ادھر سے مری روڈ پہ موجود ہیں، وہ اسلام آباد کے تینوں طرف موجود ہیں، اور اسلام یہ پلان بی ہے ان کا، یہ پلان بی، اس کا مطلب ہے انہوں نے پلان اے بنایا، پھر پلان بی بنایا، اور اس پلان بی کے تحت وہ اپنے سینکڑوں ہزاروں لوگ جمع کرنے، پھر وہ کے پی سے بہت لوگ لے کر نکلے، ہزاروں گاڑیوں کا قافلہ وہ کے پی سے لے کے بھی نکلے۔ کل آپ کا تاثر شاید یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کے پی گورنمنٹ ان کو اس طرح سے فیسیلیٹیٹ نہ کرے۔ کے پی گورنمنٹ نے نہیں روکا ان کو، لیکن اب وہ جب پنجاب انٹر ہوں گے اٹک کے پل پہ اور وہ شیخ خان، وہاں ان کو روکا جائے گا۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی دھرنوں پھر نہیں کہہ رہا کہ میں دھرنے کے حق میں ہوں اور یہ بڑا شاندار کام ہوا ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو سارا دن اسلام آباد ہائی کورٹ میں جج کو تنگ کرتے رہے کہ ہمیں اجازت دے دیں، ریمارکس بڑے مزیدار ہیں جسٹس سمن رفت کے، کہہ رہی ہیں کہ یہ حکومت کو کیوں لگتا ہے یا ان کو ایسی کیوں فیلنگ آتی ہے کہ احتجاج کی اجازت نہ دے کر وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہی ہے، حکومت کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی حکومت جو ہے دلچسپ قسم کے ریمارکس ہیں، کوئی حکومت اپنے خلاف احتجاج کی اجازت نہیں دیتی خوشی سے۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ میں یہ لکھ دوں کہ حکومت، کیونکہ پیر کی اجازت انہوں نے مانگی تو تب بھی نہیں دی، وکیل نے کہا آگے سے، جسٹس سمن رفت نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ میں یہ لکھ دوں کہ حکومت بے بس ہے اور 3 دن میں بھی حالات پر قابو نہیں پا سکتی، نہیں پا سکتی، دشمن ممالک ہنسیں گے۔ نہیں، دیکھیں حکومت دھرنوں کے حق میں نہیں ہے، حکومت کو دھرنے روکنے چاہیے، میں اس بات کے حق میں ہوں، اس پاکستان میں دھرنا کلچر نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جس کا دل چاہتا ہے وہ جا کے اسلام آباد کو جام کر دیتا ہے، آپ اسلام آباد کے شہریوں سے تو پوچھیں دھرنے کے بعد ان کی زندگی برا حال ہو جاتا ہے، کوئی دفتر نہیں جا سکتا، کوئی اسکول نہیں جا سکتا، کوئی گھر نہیں جا سکتا، سڑکیں۔ میں کوئی دھرنا کلچر کے حق میں نہیں ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سارا دن اسلام آباد ہائی کورٹ سے اجازت نامہ مانگ رہے تھے وہ جماعت اسلامی کو دیکھ لیں کہ سیاسی جماعتوں کو اجازت نہیں درکار ہوتی احتجاج کرنے کے لیے، پیر کو وہ بھی جلسہ کر لیں، دھرنا دے دیں، یہ مثال ہے ان کے سامنے، کر سکتے ہیں تو کر لیں، پر مجھے لگتا ہے وہ اتنا بڑا شو نہیں کر سکتی تحریک انصاف، انہیں کرنے نہیں دیا جائے گا، اور ان کو کرنے دیا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ حکومت کو سرپرائز ملا ہے جماعت اسلامی کی طرف سے؟ تحریک انصاف کے لیے اپنی جگہ، دیکھیں نا، آپ کو نہیں لگتا کہ گورنمنٹ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ اتنا بڑا سرپرائز مل سکتا ہے جماعت اسلامی کی طرف سے؟ جماعت اسلامی، دیکھیں گورنمنٹ کے پاس انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، رپورٹس ہیں، انہیں پتہ ہے جماعت اسلامی کی ورتھ کیا ہے، کتنے لوگ، کتنی ٹرانسپورٹ، کیا چیز، ہر چیز۔ اچھا، صبح مریم اورنگزیب صاحبہ کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں کچھ اور حقائق ہمارے سامنے آ رہے تھے کہ گورنمنٹ کسی صورت فیسیلیٹیٹ نہیں کرے گی، مذاکرات کی تو بات چھوڑ ہی دیں کہ جماعت اسلامی یہ کچھ کر کے دکھا سکتی ہے۔ اب وفاقی وزیر عطا تارڑ صاحب کی کچھ دیر پہلے کی پریس کانفرنس ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حافظ نعیم الرحمان کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں اور ہم نے ملک کو ڈیفالٹ 0 پوائنٹ پہنچ گیا ہے، آپ یہ بات نہیں سمجھ رہے۔ اگر حافظ نعیم الرحمان پی ٹی آئی والوں کی طرح اپنے گھر پہ بیٹھا رہتا یا اجازت کے لیے عدالت کے دروازے کھٹکھٹا رہا ہوتا ہے تو کوئی اس سے بات نہ کرتا ہے، جیسے پی ٹی آئی سے کوئی بات نہیں کرتا۔ حافظ نعیم الرحمان میدان میں موجود ہے، موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں۔ حافظ نعیم الرحمان نے اگر وہاں 500 لوگ بھی بٹھا لیے ہیں، 1000 لوگ بھی بٹھا لیے ہیں اور وہ دھرنا چل پڑا ہے تو پھر بات تو کرنی پڑے گی۔ اگر آپ دھرنا کر ہی نہ سکیں، دیکھو گورنمنٹ کی کوشش ہوتی ہے دھرنا نہ ہو، گورنمنٹ کی جیت اس بات میں ہے کہ دھرنا نہ ہو، حالات ٹھیک رہے، ملک آگے بڑھتا رہے۔ اگر دھرنا ہو گیا ہے تو پھر تو گورنمنٹ بات کرے گی، مذاکرات کرے گی، اس دھرنے کو اٹھانے کی کوشش کرے گی، گولیاں تھوڑی چلا دے گی۔ بے شک گورنمنٹ اسٹریٹ فائرنگ تھوڑی کر سکتی ہے دھرنے پہ، مذاکرات سے ہی اٹھا سکتی ہے، کوئی شیلنگ کرے گی، کچھ کرے گی، وہ کر لیا آج سارا دن جماعت اسلامی پہ کریک ڈاؤن بھی رہا، گرفتاریاں بھی رہیں، رکاوٹیں بھی رہیں، سڑکیں بند رہیں، ہائی ویز بند رہیں، کیا نہیں ہوا آج۔
وہ کسی عدالت میں گئے؟ نہیں. انہوں نے کسی عدالت کا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا کہ ہمارے لیے موٹر وے کھول دی جائے؟ نہیں, بس آن ایئر کہا تھا کہ کر کے دکھائیں گے. اچھا نہیں, اور ویژولز ہم ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے کسی عدالت میں جا کے کہا ہے کہ پہلے اسلام آباد موٹر وے کھول دیں, میں نے اسلام آباد پہنچ. سر یہ تو زیادتی نہ کریں نا, جماعت اسلامی کے وہ حالات نہیں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. نہیں ہے. کیا ان کے گرفتاریاں نہیں ہوئی ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کو جس طرح سے الیکشن سے پہلے سے 2 سال سے نہیں ہوا, ان پر سختی ہے, جماعت اسلامی کے ساتھ نہیں. نہیں, ان پر کریک ڈاؤن نہیں ہوا, گرفتاریاں نہیں ہوئی ہیں. کل سے ہوئی ہیں. تو پھر یہی تحریک انصاف کے ساتھ ہوتا ہے. آپ گرفتاری کے خوف سے ہی نہیں ڈر گئے ہیں نا, تو وہ تو نہیں ڈر رہے گرفتاری کے خوف سے. گرفتاریاں نہیں بھگتی پاکستان تحریک انصاف کے. آپ تو ڈر گئے ہیں نا. خواتین میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ احتجاجی سیاست کسی اجازت کی محتاج نہیں ہوتی. ایک بات آپ سمجھیں, حکومت کے خلاف, نظام کے خلاف احتجاجی سیاست کسی اجازت کی محتاج نہیں ہے, یہ عوام کی طاقت کی محتاج ہے. سیاسی جماعتوں کا آئینی حق ہے. نہیں, آئینی حق نہیں ہے. آپ میری بات, دھرنے کوئی آئینی حق نہیں ہے. پھر میں ایسے بھی کہتا ہوں کہ ان لوگوں کا بھی آئینی حق ہے. مطلب آج انہوں نے اگر 0 پوائنٹ بند کیا ہوا ہے تو لوگوں کا بھی آئینی حق ہے سڑک پہ پھرنا. آپ سڑکیں بند کر کے نہیں بیٹھ سکتے, لوگوں کا آئینی حق نہیں ہے ان سڑکوں پہ پھرنا. آج اسلام آباد کے لوگ مشکل میں ہیں, پنجاب کے لوگ مشکل میں ہیں, میں وہ آئینی حق کی بات نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس میں دم ہے وہ کر لے, جس میں دم نہیں ہے وہ عدالتوں سے اجازتیں مانگتا پھرے. تو اسی لیے تو پی ٹی آئی قیادت کو فی الحال تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں لوگ بھی, کہ یہ تو ڈر گئے نا, جو ڈر گیا وہ مر گیا. جو ڈر گیا وہ مر گیا. ان کو نکلنا چاہیے سڑکوں پر, عوام ان کا ساتھ دے گی. اگر نکلنا ہے تو نکلے, جا کے عدالتوں میں رٹے نہ کریں. حافظ نعیم الرحمان آج تحریک انصاف کو دیکھیں, آج تحریک انصاف کا بھی احتجاج تھا, وہ آپ پہنچ جاتے. آج اسد کیسر حافظ نعیم الرحمان کے ساتھ 0 پوائنٹ پر موجود ہوتے. انہوں نے تو کل ہی لا تعلقی کا اظہار کیا تھا پی ٹی آئی سے. کیونکہ ان کا وہ کہتے ہیں ان کا سٹانس اور ہے, وہ خان کی رہائی کے لیے ان کا احتجاج ہے. ہمارا عوام کی بجلی کے بلوں پر نہیں احتجاج کرنا چاہتی تحریک انصاف. آپ میری بات سنیں, حافظ نعیم الرحمان کون سا تحریک انصاف کے خلاف احتجاج کر رہا ہے کہ تحریک انصاف ساتھ شامل نہیں ہو سکتی؟ حافظ نعیم الرحمان کون سا حکومت کے ساتھ کھڑا ہے کہ تحریک انصاف ساتھ نہیں کھڑی ہو سکتی؟ حافظ نعیم الرحمان کے احتجاج میں آج تحریک انصاف کی ساری قیادت کو موجود ہونا چاہیے تھا. کیوں نہیں موجود ہے؟ آپ میری بات سمجھیں نا, جب وہ 0 پوائنٹ پہ موجود ہے تو وہاں اسد کیسر, بیرسٹر گوہر, عمر ایوب کو ساتھ کھڑے. علی امین گنڈاپور نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے. کس کو؟ سر کس مظاہرین کو. وہ علی امین گنڈاپور تو اٹک کے پل تک فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں نا, کرنل شیر خان انٹرچینج تک. بہت بڑی تعداد میں لوگ وہیں سے. آگے تو پھر پنجاب پولیس نے روک لیا. آپ دیکھ لیں اس وقت کرنل شیر خان انڈر پاس جو انٹرچینج ہے اس پر بھی لڑائی ہو رہی ہے. سوال میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کوئی انہیں فری سپیس نہیں ہے اسلام آباد پہنچنے, انہیں فری سپیس نہیں حاصل اسلام آباد داخل ہونے کی. وہ اپنے دم پہ داخل ہوئے ہیں. آپ میری بات سمجھیں, وہ حکومت کی تمام تر سٹریٹجی کو ناکام بنا کر, شکست دے کر داخل ہوئے ہیں اور دھرنا دیا. سرپرائز تو تھا گورنمنٹ کے لیے. اب گوہر اعجاز صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ گوہر اعجاز صاحب کے سٹیٹمنٹ سامنے آئے کہ آئی پی پیز معاہدوں سے سب پریشان ہیں اور حکومت کو اس کا حل ڈھونڈنا ہوگا, وہ بھی جلد. سر حکومت وہ ایک الگ بات ہے, وہ تو کر رہے ہیں نا رائے ہموار, یہ کر رہے ہیں سڑکیں گرم. پاکستان میں ہم یہ کہتے تھے کہ تحریک انصاف کے اوپر جو 9 مئی کا کریک ڈاؤن ہوا ہے اب کوئی دھرنا نہیں دے سکتا, لیکن دھرنا تو ہو گیا. جماعت اسلامی, کیا جماعت اسلامی نے تحریک انصاف کی جگہ لے لی؟ اگر جماعت اسلامی کا دھرنا تحریک انصاف کے بعد ایک بڑی جماعت ثابت ہو گئی, ٹھیک ہے نا, اگر جماعت اسلامی پاپولر پالیٹکس کرنے کی طرف آ گئی اور اگر لوگ تحریک انصاف سے نا امید ہو کر جماعت اسلامی کی طرف دیکھنے لگ گئے کہ وہ تو نکلتے نہیں ہیں, چلیں پھر ان کے پیچھے ہی چل پڑتے ہیں, پھر کیا ہوگا؟ لہذا میرے خیال میں آج تحریک انصاف کی قیادت کو جماعت اسلامی کی قیادت کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا. پالیٹکس یہی تھی, سیکھیں ان سے. نہیں, ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا ادارے یکجہتی میں. سارا دیکھیں, اتنی ان کی گرفتاریاں ہوئی ہیں, اتنا کچھ ہوا ہے کہ کسی تحریک انصاف والے نے ان کے حق میں بیان دیا؟ نہیں, ابھی تک کچھ نہیں, خاموشی ہے. کیوں؟ کیا جماعت اسلامی سے دشمنی ہے؟ نہیں, لیکن حکومت کا موقف کیا ہے وہ پہلے سنوا دیتے ہیں. وفاقی وزیر عطا تارڑ صاحب کیا کہہ رہے ہیں اس ٹائم جماعت اسلامی کے ساتھ مذاکرات کے لیے, آپ کو سنواتے ہیں. نعیم صاحب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ حکومت ایک مذاکراتی ٹیم جو ہے وہ تشکیل دینے کو تیار ہے, آپ کے ساتھ بیٹھ کے ان معاملات پر بات چیت کرنے کو تیار ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ حافظ نعیم صاحب ایک بہت زیرک سیاستدان
दूरंदेश सियासतदान हुकूमत लेट रही है। ये कल तक क्यों नहीं समझ आ रही थी? कल तक चढ़ी हुई देखिए मौज है दरिया में, आफत नहीं मैदान में है। जो घर बैठे होते हैं उनसे कोई मुज़ाकरात नहीं करता, जो मैदान में होते हैं बात उनसे होती है। चाहे पिंडी ने बात करनी है, चाहे इस्लामाबाद ने बात करनी है, बात उसी से करनी है जो मैदान में है। अच्छा, एक और बड़ी गौरतलब स्टेटमेंट है अनवारुल हक काकड़ साहब की। मेरे ख्याल से मुझे ब्रेक अनाउंस करना है, ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, मुज़म्मिल सौरवर्दी साहब स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं और अब हम बात करेंगे अलीमा खान के बयान के हवाले से। आज अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात हुई अलीमा खान की और उन्होंने अहम पैगाम सामने रखा है और ये पैगाम आर्मी चीफ के लिए है, फ़ौज के लिए है, जिसमें उन्होंने कहा कि इल्तिजा है इमरान खान की कि अब आर्मी चीफ और फ़ौज न्यूट्रल हो जाए। मुज़म्मिल साहब कैसे देखते हैं इस बयान को? पहले सुनवा दें क्या कहा है अलीमा खान साहब, क्या कह रही हैं, आपको एज इट इज़ सुनवाते हैं। उन्होंने जनरल आसिम को एक पैगाम भेजा है कि हम आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं और ये बड़ा मुल्क के खातिर आप न्यूट्रल हो जाएं। इमरान खान ने कहा है कि आप न्यूट्रल हो जाएं, आप न्यूट्रल होंगे, इस मुल्क को चलने दें, इसको अपना मुल्क संवार दें, अपने आप को संवार दें। हम मुल्क संवार देंगे। अब देखिए ना, उन्होंने जनरल आसिम मुनीर के लिए कहा है कि आपसे इल्तिजा करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप न्यूट्रल हो जाएं। लेकिन 6 मई 2022 को बानी पीटीआई इमरान खान ने क्या कहा था? ललकार रहे थे। नहीं, वो कहते हैं न्यूट्रल बनने की अल्लाह ने इजाज़त ही नहीं दी है। और वो कहते हैं हम सच्चाई का साथ दें, राह हक पर चलें। अल्लाह ने हमें ये इजाज़त ही नहीं दी है कि मैं कहूँ ना मैं तीतर हूँ ना बटेर हूँ, मैं तो न्यूट्रल हूँ। लिहाजा न्यूट्रल सिर्फ जानवर होता है, इंसान अल्लाह को जवाबदेह होता है, इसे दुनिया में भेजा गया, आखिरत में जवाब लूँगा, लिहाजा इंसान न्यूट्रल नहीं हो सकता। आज वो आसिम मुनीर को कह रहे हैं आप न्यूट्रल हो जाएं। कल वो कह रहे थे कि जब न्यूट्रल जानवर होता है और अल्लाह ने तो न्यूट्रल होने की इजाज़त ही नहीं दी है। लेकिन मैं समझता हूँ थोड़ी सी तब्दीली है तहरीक इंसाफ। देखिए, अगर हम पिछले महीने की बात करें तो पिछले महीने तहरीक इंसाफ आसिम मुनीर साहब पर हमला कर रही थी। पीटीआई के ट्विटर हैंडल से आसिम मुनीर साहब के खिलाफ और उन बहुत डेरोगेटिव ट्वीट्स हो रहे थे। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी आई है उनके उसके बाद आप देखें वीडियो ट्वीट की गई जिसके बारे में बहुत मुतनाज़ हुआ। उसमें आसिम मुनीर साहब का वैसे ही लगा दिया गया, उनका हम्मुद कमीशन से कोई ताल्लुक नहीं, वो सामने कतर में तो नहीं मौजूद थे, यही खान के साथ उनकी वो कंपैरिजन कर रहे थे कि वो भी मुल्क तोड़ है और ये भी जो कतर में हुआ। अच्छा, उसके अलावा आसिम मुनीर साहब के ऊपर इंटरनेशनली बहुत हर जगह सवाल उनके खिलाफ इंटरनेशनल लॉबिंग बहुत की गई। लेकिन क्या 1 महीने बाद तहरीक इंसाफ को ये अंदाज़ा हो गया है कि उस सारे का कोई फ़ायदा नहीं हुआ और हमें तहरीक इंसाफ से बात करनी, हमें तो आसिम मुनीर को से रिक्वेस्ट ही करनी पड़ेगी, हम इल्तिजा ही करेंगे कि आपने न्यूट्रल होना है, क्योंकि हमने जितना कोशिश कर ली है उसके नतीजे में तो कोई बातचीत नहीं हुई। लेकिन पैगाम रसानी का सिलसिला शुरू हो गया। कल उमर अयूब साहब कह रहे थे, पैगाम रसानी ये प्रेस टॉक से नहीं होती। जब आपको मीडिया टॉक में कहना पड़ जाए ना तो समझे बैक चैनल कोई नहीं है, वरना ऐसे काम बैक चैनल से हो जाते हैं। देखें, कल पीटीआई क्या कह रही थी, कहीं ना कहीं डाउट्स हैं। नहीं, 2 दिन पहले पीटीआई क्या कह रही थी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो तहरीक इंसाफ और फौज को लड़ा रहे हैं। आज भी कहा उन्होंने, आज भी कहा है। अच्छा, आज की आप बताएं ये जो इमरान खान के ट्विटर हैंडल से और पीटीआई और फौज आमने सामने हो, ये हुकूमत की ख्वाहिश है, हुकूमत ये चाहती है। आज भी कहा, आज जो ये ट्वीट्स करते हैं आसिम मुनीर साहब के खिलाफ वो हुकूमत करती है। और DGISPR वो नवाज शरीफ के ट्विटर हैंडल से ट्वीट होते हैं जो आसिम मुनीर के खिलाफ किए जाते हैं, या वो पीटीआई और इमरान खान के ट्विटर हैंडल से होते हैं। आप मेरी बात सुनिए ना, बंदा वो बात करे जो काबिल कबूल हो। हुकूमत का क्या, आप फौज के खिलाफ रोज़ ट्वीट करते हैं, तकरीरें करते हैं, आप हैंडल करते हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि ये तो हुकूमत करा रही है। आसिम मुनीर तो बेवकूफ़ नहीं है ना कि वो ये मान ले कि ये हुकूमत करा रही है। क्या आसिम मुनीर साहब ये मान लेंगे कि जो पीटीआई का ट्विटर हैंडल है वो तातारड़ चला रहे हैं, लेकिन दरमियान या इमरान खान का ट्विटर हैंडल शहबाज शरीफ चला रहे हैं? लेकिन दरमियान में कुछ लोग हैं जो राहें हमवार करने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल, मेरा ये ख्याल है कि जो आज की अलीमा खान की गुफ्तगू है ये जाहिर कर रही है कि गुफ्तगू कहीं नहीं हो रही, और ये जाहिर कर रही है कि आपने बहुत प्रेशर डाला है फ़ौज के ऊपर, आर्मी चीफ के ऊपर, उधर से कोई उसका रिस्पांस नहीं आया। तो आज आप कह रहे हैं आपसे सिर्फ इल्तिजा कर सकते,
اور سٹینڈز کلیئر کیا. ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں اور آپ سے صرف التجا کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اخلاقی طور پر ہار چکے ہیں, ملک میں کاروبار تباہ ہو چکا ہے, لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں, اور اب بانی پی ٹی آئی یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج نیوٹرل ہو جائے. دیکھیں سوال یہ ہے کہ وہ پھر فوج کے کندھے پہ بیٹھ کے آنا چاہتے ہیں نا. میں نے آپ پہلے سیگمنٹ میں کہا کہ پی ٹی آئی دھرنا دے کے دکھا دے نا. علیمہ باجی ایک دھرنے کی قیادت کریں اور ذرا ڈیالہ جیل کے باہر 10,000 بندہ اکٹھا کر دیں, تو کون عمران خان کو اندر رکھ سکتا ہے؟ پر اگر آپ کے ساتھ 500 بندہ نہیں ہے ڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہونے کو تیار, تو آپ اس وقت تو جماعت اسلامی سے چھوٹی جماعت بن گئے ہیں احتجاجی سیاست میں. حکومت بھی تو چھریاں تیز کر کے بیٹھی ہے نا, کہ ایک اور 9 مئی ہونے والا ہے. چھریاں تیز کر کے بیٹھی ہے, کوئی چھریوں کے ڈر سے احتجاج بند کر دیتا ہے. ایک اور 9 مئی ہونے والا ہے. تحریک انصاف کی طرف لوگوں کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ آفت نعیم الرحمان نے آج جی ایس کیو کے بارے احتجاج کی کال دی ہے؟ نہیں. وہ کور کمانڈر گھر جا رہے ہیں. آف کورس نہیں. وہ آئی ایس آئی کے دفتر کے بارے احتجاج سٹینڈ ہو رہا ہے. تو پھر 9 مئی تو تب ہوگا نا جب آپ ادھر جائیں گے. انہوں نے اجازت دی, بانی پی ٹی آئی نے اجازت دی آپ کے مطابق. بانی پی ٹی آئی نے تو اب مان لیا کہ میں نے کہا 7 مئی کو آپ کے مطابق پراپر تیاری کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف شاید انہیں اندازہ نہیں تھا عاصم منیر کے نروز کا, کہ وہ دیکھیں یہی فرق ہے جنرل باجوہ اور جنرل عاصم منیر میں. جنرل باجوہ پریشر لے کر گفتگو اور میز پر آ جاتے تھے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں وہ جب یہ نیوٹرل شوٹرل والی گفتگو انہوں نے کی, اس کے بعد ایوان صدر میں میٹنگ ہو گئی اور جنرل باجوہ بات کر لیتے تھے. یہ فرق ہے جنرل باجوہ اور جنرل عاصم منیر میں کہ انہوں نے 1 سال پوری کوشش کی ہے, ان کو ملائن کیا ہے, ان کے خلاف مہم چلائی ہے, جو وہ انہوں نے بات نہیں کی جواب میں, پنڈی سے رسپانس نہیں آیا. انہوں نے ڈیجیٹل ٹیررزم کی ٹرم ضرور نکالی ہے, انہوں نے فائر وال ضرور لگائی ہے اپنی حفاظت کرنے کے لیے کہ یہ جو ٹرولز ہیں ان سے حفاظت کریں, لیکن انہوں نے ان سے بات نہیں کی. کیا ایسا نہیں ہے کہ آہستہ آہستہ تحریک انصاف کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ فائر وال لگنے سے اور جو ان کے ڈیجیٹل ٹرولز ہیں جو پکڑے جا رہے ہیں, جو اب جنجوا اور لوگ جو ان کے پکڑے گئے ہیں سوشل میڈیا کے, ہماری اگر یہ سوشل میڈیا کا ویپن اگلے 3 ماہ میں ختم ہو گیا تو پھر تو ہم کہیں بھی نہیں کھڑے, تو اب منترلا کر کے بات چیت ہی نہ کر لیں. تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے, کل کا ایک پیغام بھی ہے خان کا, جس میں انہوں نے کہا کہ دسمبر کو الیکشن ہوں گے, انتخابات کی عوام تیاری کر لے. انوار کاکڑ صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ چاہتے ہیں حکومت, کچھ دیر پہلے کی سٹیٹمنٹ ہے, چاہتے ہیں حکومت عوام کو سہولتیں دے, کام کرے, اقدامات کرے. کیا میسج آ رہا ہے؟ وہ گوہر اجاز صاحب کے ساتھ بزنس فورم میں موجود تھے, اچھا آپ سمجھیں, اور وہ کام اسٹیبلشمنٹ کا ہی کر رہے ہیں اور وہ کام حکومت کا ہی کر رہے ہیں. یہ آئی پی پیز کے معاہدے حکومت ختم کرنا چاہتی ہے, اور آئی پی پیز کے معاہدے ختم کرنے کے لیے ایک رائے عامہ کی ضرورت ہے. نہیں سہولتیں دیں عوام کو, کیا مطلب کیا حکومت نہیں دے رہی سہولتیں؟ تو بجلی سستی کرنی ہے نا, بجلی سستی کرنے کے لیے آئی پی پیز کے معاہدے ختم کرنے ہیں. اس کے لیے ایک پبلک پریشر چاہیے. حافظ نعیم الرحمان وہ پبلک پریشر لے کے سڑکوں پہ موجود ہیں. ایک انٹلیکچول پریشر چاہیے, وہ گوہر اجاز اور انوار اللہ کاکڑ وہ میدان لیڈ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد ایک قومی اسمبلی سے قانون سازی یا آئی پی پیز ختم ہونے, وہ اپنی جگہ وہ کام ہو رہا ہے. لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کا جو یہ خیال تھا کہ وہ اپنی سوشل میڈیا کیمپین سے عاصم منیر کو ڈرا لیں گے, وہ نہیں ہو سکا. آپ مانتی ہیں یہ بات؟ نہیں, وہ کیوں ڈریں گے؟ وہ کیوں ڈرے ہیں؟ وہ کیوں ڈریں گے؟ He has authority. He has authority. He has the authority. لیکن جس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے اس کے پاس بھاری ذمہ داری بھی ہوتی ہے. پاکستان کی تاریخ میں کمزور جنرل بھی دیکھیں, جنرل باجوہ اس کے ایک مثال تھے. ماں کی طرح ہوتی ہے, اس کا دل بڑا ہوتا ہے, انہیں سوچنا پڑے گا. نہیں, جنرل باجوہ اس کی ایک مثال. کہ عوام کا جھکاؤ کس کی طرف ہے اور پھر کون سی سیاسی جماعت عوام کا جھکاؤ تو اس وقت پھر حافظ نعیم الرحمان کی طرف ہے. پھر جو دھرنا دے کے سڑک پہ بیٹھا ہے نا, فی الحال تو پریس کانفرنس آگے حکومت کی ہے. لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو تحریک انصاف کی دفتر پہ جو کریک ڈاؤن ہوا, میں نے آپ کے ساتھ کل بھی بات کی, فیصلہ محفوظ ہو گیا. نہیں, میں نے آپ سے کل بھی بات کی تھی کہ ریاست جو ہے وہ اب پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کو بانی پی ٹی آئی, بانی ایم کیو ایم جیسا دیکھ رہی ہے. ہاں جی, ٹھیک ہے نا, الطاف حسین جیسا دیکھ رہی ہے, اور وہ کہتے ہیں جیسے ہم الطاف حسین سے نپٹے ہیں ویسے ان سے نپٹیں گے. جلدی پریس کانفرنس آنے والی ہے, پریڈکٹ کریں جلدی کوئی ایسی پریس کانفرنس سامنے آنے والی ہے مواد کے ساتھ؟ وزیر قانون نے کہا ہے ان کے پاس مواد موجود ہے. پریس کانفرنس کا مال گیا, پابندی لگے گی, پابندی کا ریفرنس جائے گا. اوہ ٹھیک ہے, بریک.
پر جانا ہے. بریک سے واپس آنے کے بعد یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بنو جلسہ عام سے خطاب کیا وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور نے اور کلیئر کیا کہ کسی قسم کا آپریشن صوبے میں نہیں ہونے دیں گے. یہ بھی کہا کہ ہم اپنے فیصلے خود کریں گے, ہمارے فیصلے کوئی اور نہیں کر سکتا ہے. مزمل صاحب کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو علی امین گنڈاپور؟ دوسری خبر سناتا ہوں آپ کو آج کی اس جلسے کے بعد کی. شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کا خفیہ اطلاع پر آپریشن, فائرنگ کے تبادلے میں ایک دہشت گرد ہلاک دہشت گرد گل بہادر کا قریبی ساتھی تھا. علاقے میں ممکنہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن شروع. سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم. آئی ایس پی آر, اچھا دیکھیں ایک خبر آپ نے پڑھی, ایک خبر میں نے آئی ایس پی آر کی پڑھ دی کہ شمالی وزیرستان میں اس کا مطلب آپریشن تو جاری ہے. وہ آج تو اناؤنسمنٹ تھی نا, امپلیمنٹیشن تو کل سے ہوگی نا. کہ یہ بات آپ سمجھیں کہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپریشن نہیں ہوگا, وہ ان علاقوں کے لیے جہاں پولیس اسٹرینتھنڈ ہے اور جہاں پولیس جو ہے وہ یہ کام کر سکتی ہے, سی ٹی ڈی یہ کام کر سکتی ہے, وہاں ان کو یہ کام کرنا ہے. لیکن کل کا جو مشترکہ اعلامیہ تھا اس کا ایپیکس کمیٹی کا, اس میں بھی تھا کہ جو علاقے جغرافیائی طور پہ سرحدوں کے قریب میں اور وہاں دہشت گردی زیادہ ہے, وہاں سیکیورٹی فورسز آپریشن کریں گی. لہذا وہ جو بنو میں گنڈاپور صاحب لگے ہوئے تھے نا, گنڈاپور صاحب ایک سلطان رائی امیج کے ساتھ, پٹھان سلطان رائی امیج کے ساتھ للکار رہے تھے, تو وہ اور چیز ہے اور حقیقت اور چیز ہے. ان کے بیان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں, آپ نے سیریس نہیں لینا. کیوں؟ انہوں نے کہا کہ پشتونوں کی ایک تاریخ ہے, کیا نہیں ہے؟ نہیں انہوں نے کہا بہت کچھ کہا نا, میں تو اسی لیے میں نے کہا سیریس نہیں لینا. انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ پہلے عمران خان نے طاقت دی ہے, بعد میں اعلامیہ نے دی ہے. آج مجھے کسی نے ان کا یہ بھی کلپ بھیجا ہے کہ پہلے طاقت مجھے عمران خان نے دی ہے, بعد میں اعلامیہ نے دی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں غلط بات انہوں نے دی ہے, پہلے اعلامیہ نے دی ہے. جوش خطابت میں, لیکن انہوں نے کہا پاکستان کو آزاد کرانے میں پشتونوں کا بہت بڑا کردار تھا. پاکستان کو آزاد کرانے میں پشتونوں کا ضرور ہاتھ ہے, لیکن گنڈاپور کا ہاتھ تو نہیں ہے. نہیں, لیکن ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. کیا زیادتی ہے؟ دہشت گردی کی آڑ میں بہت کچھ ہو رہا ہے, مقامی افراد بڑا کچھ برداشت کر رہے ہیں وہاں پہ. یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. دیکھیں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہاں اسلحہ لے کے پھرنے اسلحے کا ہے. اس حوالے سے گنڈاپور صاحب نے کچھ کہا ہے, اگر آپ کے پاس ہے تو سنوا دیں. جی, انہوں نے بہت کچھ کہا ہے. انفیکٹ میں چاہوں گی اپنی ٹیم سے کہ وہ سبھی کچھ ہمارے سامنے رکھیں. حیثیت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اعلان کرتا ہوں کہ اس صوبے میں آپریشن نہیں ہونے دیں گے. کوئی بھی کسی نام سے بھی, کسی ادارے کے نام لے کر بھی کوئی مسلح گروہ یا مسلح شخص مجھے پختونخوا میں نظر نہ آئے. میں پولیس کو دوبارہ اعتماد جاری کرتا ہوں, سلام بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کارروائی شروع کر دی ہے. دب کے رکھو, میں آپ کے ساتھ ہوں, عوام آپ کے ساتھ ہے. مدرسے کے بچے ہمارے دلوں کے بہت قریب ہیں, کیونکہ جو تعلیم وہ حاصل کر رہے ہیں وہ ہمارے دین کی تعلیم ہے. مدرسے کے جو بچے ہیں ہمارے دل کے قریب ہیں. اور اس کے علاوہ علی امین گنڈاپور نے صاف کہا کہ قربانی دینا ہمارے خون اور تاریخ میں ہے. انہوں نے کہا پولیس آپریشن کرے, میں نے پولیس کو احکامات دے دیے. دیکھیں پی ٹی آئی کی نے بہت پالیسی میں ابہام تھا ٹورڈز ٹی ٹی پی, ٹورڈز ٹیررسٹ آرگنائزیشنز, ان کا ایک سافٹ کارنر سمجھا جاتا تھا. آج گنڈاپور صاحب نے شہداء کی بھی بات کی ہے کہ ہم شہداء کی بے حرمتی نہیں کریں گے. ایک ان کے اوپر ایلیگیشن یہ بھی تھا کہ وہ شہداء کے جنازوں میں نہیں جاتے ہیں, ان کی تعزیت نہیں کرتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں کے پی کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا ٹیررزم کے حوالے سے پالیسی میں ابہام تھا, جو اب اس ایپیکس کمیٹی کے بعد کافی حد تک کلیئر ہوا. آج انہوں نے کہا کہ پولیس ایکشن لے گی, کسی کو بھی اسلحہ لے کے پھرنے کی اجازت نہیں ہوگی. یہ وہ کہہ رہے ہیں ان تنظیموں کو, دہشت گرد تنظیموں کو جو مختلف علاقوں میں اسلحہ لے کے پھر کے اپنا کنٹرول ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہیں, نو گو ایریا بنانے کی کوشش کرتی ہیں, تو ان کے خلاف پولیس نے ایکشن لینا ہے. اور وہ بنو کے لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ پولیس جو ہے ایکشن لے گی, کیونکہ لوگوں کا بھی یہ زیادہ موقف ہے کہ فوج کی بجائے پولیس کارروائی, پولیس کو اسٹرینتھن ہونا چاہیے. پولیس کو اسٹرینتھن ہونا چاہیے. آج ہی کی خبر تھی کہ کے
KP में एक सिक्योरिटी डिवीजन भी बनाया जा रहा है जिसका काम सब जो है, तो मेरा ख्याल है CTD में भी भर्तियां शुरू होंगी और ये भी होगा अगर हम KP की डी-वेपनाइजेशन कर लेते हैं कि वहाँ असला लेके फिरने की इस तरह खुलेआम इजाज़त ख़त्म हो जाए। बहुत बड़ी तब्दीली है, बहुत बड़ी तब्दीली आएगी कि कोई असला खुलेआम लेकर ना फिर सके, असले से कंट्रोल हासिल ना कर सके, क्योंकि वहाँ बात कम होती है, एक लड़ाई के फौरन बाद गोलियां चलती हैं और इस्तेकाम ऑपरेशन में अगर KP की डी-वेपनाइजेशन हो जाती है तो ये कोई छोटा स्टेप नहीं होगा। अगर KP की हुकूमत ये करने के लिए तैयार है, जैसे कि आज गंडापुर साहब ने ऐलान किया, बाकी आप उनके सियासी ऐलानात पर ना जाए, सीरियस ना लूं ना, नहीं आपको उन्हें सीरियस लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो देखें ना जी, बन्नू एहतजाज के कितने दिन बाद आज वो बन्नू गए हैं। हाँ जी, कितने दिन से वहाँ धरना जारी था, ठीक है ना। आज भी उनके जाने पर बन्नू में बहुत गैर मामूली सिक्योरिटी के इंतजाम थे, मतलब स्टेज बहुत दूर था, वो एक छत पे थे और काफ़ी सिक्योरिटी टाइट थी बन्नू में, और इट वाज नॉट इजी फॉर गंडापुर टू गो टू बन्नू। आज वो एपेक्स कमेटी कल होकर अमन जिरगे के सारे मुतालबात अनाउंस करके गए कि आ जाएंगे, आज कल अमन जिरगे के सारे मुतालबात एपेक्स कमेटी में माने गए, उसके बाद वो आज बन्नू जाने की पोजीशन में हुए। इसका मतलब है वो अगले दिन बन्नू जाने की पोजीशन में नहीं थे। लोग इतने वायलेंट थे, लोग नाराज थे, लोग गंडापुर से भी नाराज थे। हाँ, अब मेरा वाला ऐसा नहीं था कि लोग गवर्नमेंट से बहुत खुश थे और फौज से नाराज थे और गवर्नमेंट से खुश थे, लोग दोनों तरफ नाराज थे। अमन के वहाँ लिए की फौज का मुतालबा ये भी है, जो 16 नुकात में से एक नुकता ये भी था कि अवाम और फौज के दरमियान, इदारों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी फैलाने की कोशिश की जाती है, जो बन्नू वाक़े में मैक्सिमम खत्म होनी चाहिए, जो बन्नू वाक़े में की गई। इसके ऊपर बहुत हुआ कि जी बाहर के बच्चों की तस्वीरें लगाकर शो किया गया कि ये बन्नू में बच्चों को मारा जा रहा है फौज की तरफ से, और ये वो सब कुछ भी गलत था। और मेरे ख्याल में बन्नू वाक़े से एक और बात क्लियर हो गई है कि कोई एहतजाज कंटोनमेंट की तरफ नहीं जाएगा। हाँ। देखिए ना, फौज ने बड़ा कैटेगोरिकल क्लियर कर दिया है कि आप एहतजाज करें, अमन मार्च करें, पर टूवर्ड्स कंटोनमेंट नहीं आपने नहीं करना। जा सकते। इस हवाले से DG ISPR ने भी कहा है, उस दिन भी हुआ है, और अब मेरे ख्याल में पूरे KP में, यहाँ पूरे पाकिस्तान में ये मैसेज है कि आप एहतजाज ज़रूर करें, लेकिन आपने एहतजाज को मार्च को लेकर कंटोनमेंट की तरफ नहीं जाना, क्योंकि उस दिन भी कंटोनमेंट की दीवार गिराने पर ही तनाज़ा पैदा। लोड शेडिंग के हवाले से कह रहे थे कि कैंट की बिजली भी जाएगी, उतनी ही जाएगी और उतनी ही लोड शेडिंग होगी वहाँ पर। लोड शेडिंग वैसे ही हो रही है, वो 4 दिन की का उनका इशू था। देखिए मैंने कहा ना, आप गंडापुर साहब को सीरियस ना लिया करें। आज भी वो कह रहे थे कि मैं कोई ऑपरेशन नहीं, इस सूबे में कोई ऑपरेशन नहीं होगा। मैंने कहा आज भी शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन है, ISPR ने जारी किया है, और यहाँ पर एक ऑपरेशन था, वहाँ उनका खिताब था, और यहाँ ऑपरेशन था। बस फिर आपने उनको सीरियस नहीं लेना। लेकिन उन्होंने कहा है कि आपने शोहदा के खानदानों की दिल आजारी नहीं होने देनी, शोहदा का साथ देंगे। अच्छी बात, क्योंकि वो इस धरती के लिए जाने देते हैं। उन्हें शोहदा के जनाजों में भी जाना चाहिए, ये उनका फर्ज है बतौर वज़ीर आला KP कि जब उनका कोई पुलिस वाला शहीद हो, जब उनका कोई सिक्योरिटी फोर्स, तो उन्हें उनके जनाजों में जाना चाहिए। उन पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम है कि वो नहीं जाते हैं, क्योंकि वो TTP से डरते हैं, दहशतगर्द तंजीमों से डरते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे, सना कहवान को, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब को इजाज़त दीजिए। अब बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।